سارے کے سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے کہا گیا، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل کو ضائع کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے امت کو. تو پتہ چلا عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے ایمان، شرک سے برات کا اظہار. اور جیسے کہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ احسن عمل، اللہ احسن عمل چاہتا ہے. اور احسن عمل کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسن عمل یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی عمل کرے تو پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادتیں وہ اگر کر رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں کہ بہت اللہ والا ہے، بہت دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. یہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، مقصد صرف وہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ سب تیرے لیے، سب اللہ کے لیے. چاہے نماز پڑھنا ہو، قربانی دینا ہو، عمل کی کوئی بھی قسم ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، سب اللہ کے لیے. مرنا جینا سب اللہ کے لیے. جیسے کہ کہا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ناظرین اخلاص ہونا چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص اگر نہیں ہے ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی نشست میں میں نے اس میں سے ایک مثال آپ کو دی کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد نکلے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ بارش ہونے لگی، آندھی آئی، پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، بھاری چٹان آئی اور پہاڑ کے دروازے کو بند کر دیا. تینوں نے باری باری اپنے نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے تھے، انہوں نے جو اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اس کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں. جیسے کہ ایک آپ نے سنا تھا کہ ایک شخص جس کی چچا زاد بہن تھی، وہ اس پر بڑا فریفتہ تھا، اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خاتون نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. وہ تقوی اختیار کیا، بچا لیا گیا. تو اس نے کہا اللہ نے، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اللہ تو ہمیں اسے نجات دے دے. تو اللہ نے پتھر کو کھسکا دیا. دوسرا ایک شخص جو تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کے پاس ایک شخص کام کیا کرتا تھا، وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. اب یہ شخص جو تاجر تھا تو اس کی تنخواہ سے، ان کے پیسے سے اس نے کیا کیا؟ بزنس کیا، کاروبار کیا. اور وہ کاروبار اس پیسے سے اتنا بڑا کہ بہت ساری بکریاں، اونٹ، جانور، بہت ساری کھیتیاں آ گئی. وہ شخص ایک لمبے زمانے کے بعد آیا، کہا کہ عالی جناب میں اپنا پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کے آئے دن کام کیا تھا، میری تنخواہ دے دیجئے آپ، میں بہت پریشان ہوں. اس تاجر نے کہا کہ دیکھو یہ ساری بکریاں، یہ سارے اونٹ، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو جناب، بس میری جو رقم ہے وہ مجھے واپس کر دیجیے، مجھے دے دیجیے، میں چلا جاؤں. کہا کہ نہیں، یہ سب تمہارا ہی ہے، تم نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، میں نے تمہارا پیسہ بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا، اور اسی بزنس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا مال جو دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ ساری چیزیں سب تمہارے پیسے سے آئی ہیں، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے اللہ میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اس پتھر سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے. اللہ نے اسے ہٹا دیا. یہ اخلاص تھا. سبحان اللہ. آج ہم میں سے ہے کوئی اس طرح
کسی کے پیسے کو اگر ہم بزنس میں لگائے، اگر ترقی ہو، وہ آئے مانگنے کے لیے تو بس جتنی رقم ہے اتنا دے کے اس کو بھگا دیں گے، بھیج دیں گے، جاؤ. لیکن کس کے اندر یہ جگر ہوگا کہ جس کے پیسے سے ہم نے کمایا ہے وہ سب کا سب لوٹا دیں؟ سبحان اللہ. یہ عمل تھا، یہ صاف ستھرا کردار تھا، یہ اخلاص تھا کہ اللہ نے اسے نجات دے دی. اور ایک تیسرا شخص تھا جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار تھا. تفصیل آپ جانتے ہیں. اور اس کا معمول یہ تھا کہ جب تک ماں باپ کو کھلا پلا نہیں دیتا، دودھ پلا نہیں دیتا، تب تک اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا پلاتا تھا. ایک دن دیر سے پہنچا، بہت دور چلا گیا تھا، تاخیر سے پہنچا، اور اب ماں باپ سو گئے تھے تو ماں باپ کو پلانے کے لیے کھڑا رہا. بچے بھوکے رہے، بلکتے رہے، لیکن بچوں کو نہیں دیا. جب تک ماں باپ کو نہیں پلا دیا، بچوں کو نہیں پلایا، تو کہا اے اللہ یہ عمل میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اخلاص سے کیا تھا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس مصیبت سے میں نجات دلا دے. اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا. تو کہنا یہ ہے ناظرین کہ اخلاص میں وہ طاقت ہے، اخلاص کے عمل میں وہ پاور ہے کہ اگر آپ مصیبتوں میں پھنس جائیں، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ اخلاص کا عمل آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے اور آپ کے اعمال کی قبولیت کی ایک شرط بن جائے گی اخلاص. ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، 99 لوگوں کا، یہاں تک کہ 100 بھی مکمل کر دیے. ایک شخص کے پاس گیا، عابد کے پاس، پوچھا میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنا خون بہایا تم نے، 99 لوگوں کا قتل کیا، کیسے معافی ملے گی تمہیں؟ اچھا نہیں ملے گی. اسے بھی قتل کر دیا، 100 مکمل کر دیے اس نے، سنچری مکمل کر دی اس نے، قتل کر دیا. اللہ اکبر. لیکن اس کے دل میں اخلاص تھا، وہ سدھرنا چاہتا تھا، نیک بننا چاہتا تھا. اس کے دل میں تڑپ سچی تھی، طلب صادق تھی. کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بس تم ایک کام کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اور اس شہر کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں، دوسری بستی میں منتقل ہو جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی میں منتقل ہو جاؤ. سبحان اللہ. وہ شخص وہاں جانے لگا، راستے میں موت ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. اتنی بڑی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاص سے کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے ویسا کرنا، جیسا بتایا ہے ویسا کرنا، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا، تب جا کے عمل قابل قبول ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو، نماز پڑھو ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. خذوا عنی مناسککم، حج کرو لیکن اسی طرح کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ایک ہے قول، ایک ہے فعل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ اطاعت ہے، اور ویسا ہی کرو جس طرح میں نے کیا ہے، یہ اتباع ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے. ایمان شرط ہے، پھر اخلاص، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا چاہیے. ناظرین وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. تاریخ کے جھروکھوں سے جانیے شیخ محمد مصطفیٰ مدنی سے ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے.
अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हुए। हम ये बता रहे थे कि अमल की कबूलियत के लिए ईमान बुनियाद है, इखलास और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मुवाफ़क़त, ये दोनों शर्तें हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ अगर आदमी अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उसका अमल काबिल कबूल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुवाफ़िक़ भी होना। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई आदमी ऐसा अमल करे जो हमारे पास नहीं है, उसकी दलील नहीं है, हमने नहीं किया, तो अमल काबिल रद्द होगा, मरदूद होगा। तो बहरहाल ये इखलास और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुवाफ़िक़ होना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर इखलास है, नबी के तरीक़े के मुवाफ़िक़ नहीं है, तो भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर नबी के तरीक़े के मुवाफ़िक़ है मगर इखलास नहीं है, तब भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो मुसलमान जो ईमान ला चुके हैं उनको अपने आमाल के सिलसिले में फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हम कहीं इखलास से आरी तो नहीं है, हमारा मकसद कहीं कुछ और तो नहीं है, या इसी तरीक़े से हम नबी के तरीक़े के मुवाफ़िक़ नहीं जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो कोई शख्स अल्लाह के लिए घर बनाता है, मस्जिद तामीर करता है, लेकिन उसका मकसद क्या हो, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, उसका मकसद अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह की खुशनुदी होती है, तब जा कर के उसको अजर ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। लेकिन अगर उसका मकसद ये हो कि नहीं मेरी वाह वाह हो, मेरी शोहरत हो, मेरी नामवरी हो, तो अल्लाह क्या करेगा, उसके सारे अमाल को बेकार कर देगा। और वो हदीस भी आपके सामने है कि एक शख्स अल्लाह ताला के पास आएगा जो सखी होगा, फैयाज होगा, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च किया होगा। अल्लाह ताला पूछेगा क्या किया दुनिया में? अल्लाह तेरा घर बनवाया, ये किया वो क्या? नहीं, कदब था, झूठ बोला तूने इसलिए किया कि तुझे फैयाज कहा जाए, सखी कहा जाए। अल्लाह ताला कहेगा इसे जहन्नम में ढकेल दो। एक और शख्स आएगा जो कारी होगा, हाफिज होगा, आलिम दीन होगा। अल्लाह पूछेंगे दुनिया में क्या किया? तेरी खिदमत की, कुरान सिखाया, कुरान पढ़ा, दावत का काम किया, दीन का काम किया। कहा नहीं, इसलिए नहीं किया तुमने, मेरे कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं किया, बल्कि तुमने इसलिए किया तुम्हें अच्छा आलिम कहा जाए, तुम्हें अच्छा दाई कहा जाए, तुम्हें अच्छा कारी कहा जाए, इसलिए किया। इसे भी पकड़ के जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। एक मुजाहिद आएगा, क्या किया दुनिया में? अल्लाह तेरे रास्ते में जाके जिहाद किया और जिहाद करते करते शहीद हो गया, मैं मुजाहिद हूँ। कहा कि नहीं, दुनिया में तुमने इसलिए जंग किया, जिहाद किया हमारे लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए कि तुम बहुत बड़े मुजाहिद हो, बहुत बड़े बहादुर हो। अल्लाह उसे भी जहन्नम में ढकेल दे। दोस्तों और साथियों, हमें और आपको चाहिए कि अपने अमल के सिलसिले में फ़िक्रमंद रहें। क्यों? इसलिए कि अमल अगर हम करेंगे तो ये अमल सबब है हमारी इज़्ज़त का, हमारी सरबुलंदी का। हम अमल करेंगे, अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, और अमल भी ऐसा हो जो कबूल होने वाला हो, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। और ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमें दी है, तकरीम की है अल्लाह ताला ने। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम की तकरीम की है, इज़्ज़त की, अल्लाह ने कहा। और ये इज़्ज़त अगर हम चाहते हैं कि बनी रहे, बाकी रहे, अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत में भी दे, तो हमें अमल सालेह करना पड़ेगा। ईमान, इस्लाम, तक़वा और अमल सालेह। अब तक ये तीन बातें हमने आपके सामने रखी हैं। ये तीनों वो किरदार हैं, ये तीनों वो चीज़ें हैं कि इंसान अगर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला इंसानों की तकरीम करेगा, इज़्ज़त की ज़िंदगी देगा, शराफत की ज़िंदगी देगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला लोगों की नज़रों में उसे बाइज़्ज़त बनाएगा, लोग उसे अच्छी निगाहों से देखेंगे, और आखिरत में भी अल्लाह ताला जन्नत की शक्ल में उन्हें बेहतरीन इनाम देगा और उनकी इज़्ज़त और हौसला अफजाई अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सारी सिफ़ात हम सब के अंदर दाखिल फरमा दे, आमीन। नाज़रीन, अब आगे हम एक और बात बताना चाह रहे हैं, वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुलंदी दे, इज़्ज़त दे, तरक्की दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो हमें इल्म हासिल करना होगा, इल्म से जुड़ना होगा, जहालत की ज़िंदगी से दूर रहना होगा।
جب تک زندگی ہے لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اس کا تذکرہ تو پہلے آپ نے سن لیا ایمان والوں کا کہ ان کو اللہ عزت دے گا، بلندی دے گا۔ یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بتایا گیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ان کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرو دوستو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کے لیے اضافے کی دعا نہیں سکھائی، اگر سکھائی تو صرف اسی علم کے حوالے سے سکھائی۔ کیا کہا؟ قل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما دے۔ جبکہ ایک نبی علم کا سمندر ہوتا ہے، علم کا دریا ہوتا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کی دعا کرو، علم اضافے کی دعا کرو، علم اضافے کی دعا کرو۔ نبی علم کا سمندر ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کہا گیا کیوں؟ علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ العلم بحر لا ساحل له، علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو بڑی مشہور آیت ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور غیر اہل علم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، علم والوں کی عزت ہوتی ہے، بڑا مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسب و نسب، مال و دولت، یہ ساری چیزیں ہماری ترقی کا سبب بنیں گی، عزت کا سبب بنیں گی، نہیں، یہ علم ہے، یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اونچے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، واضح کر دیا۔ ابو الاسد دؤلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں، باعزت نہیں۔ فإن الملوک حکام علی الناس وإن العلماء حکام علی الملوک، کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن علماء اہل علم بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ علم کی شان ہے، علم کا مقام ہے، علم سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو علم و حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور وہ علم ایسا علم تھا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہی علم ان کو بلندی عطا کیا۔ قید خانے میں، جیل میں جب تھے آپ، قیدی خواب دیکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کا زبردست علم تھا، اور اس علم کی روشنی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ سبحان اللہ، ایسا علم تھا ان کے پاس، جب خواب کی تعبیر بتائی تو اسی خواب کی تعبیر کے نتیجے میں ایک شخص جو بادشاہ کا ساقی تھا اپنے عہدے پر برقرار رہا، بعد میں پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی بدولت خواب کی تعبیر بتائی۔ سبحان اللہ، اسی علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی۔ یہ علم کی شان ہے بھائیو، یہ علم کی شان ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم سے جڑے رہو، علم ترقی دے گا، عزت دے گا۔ ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ علم سے جڑے رہنے والے لوگ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چپک گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بھوکے پیاسے رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیثیں جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن بھوک، آج اتنی عزت ملی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج ان کا نام کتابوں میں، حدیثوں میں بہت عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔
جبکہ یہ ابو ہریرہ جب راستہ چل رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے گر گر پڑتے تھے، ایسی حالت تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اتنا نام اونچا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، آسمان سے وحی آتی رہتی تھی، کچھ سیکھنا سکھانا یہ ان کا معاملہ تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتے تھے، بازار میں ان کی ایک دکان تھی، دونوں نے باری مقرر کر لی تھی، ایک دن دکان پر ہم بیٹھیں گے، ایک دن تم بیٹھنا، ایک دن نبی کے ساتھ ہم رہیں گے علم سیکھیں گے، ایک دن تم سیکھنا۔ ہر آدمی جو نبی کے ساتھ علم سیکھے گا آ کر کے دوسرے کو بتا دیا کرے گا، اس طرح سے روزانہ نبی کے پاس رہ کر ہم علم سیکھتے رہیں گے۔ اس طرح کا معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں، اور بہت ہی دلچسپ پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ایسی بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی جا رہی سنی جا رہی اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ